صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے وہ سجائی ہے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے معجزہ کے بارے میں جس کو قرآن پاک کے اندر شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب شروع میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ جیسی غلام ہستیوں نے اسلام کو قبول کیا، جس کا بظاہر مکے کے جو کافر سردار تھے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن جو مزید ہستیاں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتی گئیں تو مکہ کے سرداروں کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ ایک دن سبھی مکے کے سردار ابو جہل کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ تو حالات جو ہیں وہ اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس طریقے سے ہماری جو ہے وہ سرداری اس کو چیلنج کیا جائے گا، ہمارے مذہب کو چیلنج کیا جائے گا، ہم کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے، یمن کے اندر رہتا ہے، نام ہے اس کا حبیب، بہت ہی چالاک آدمی ہے۔ اس کی چالاکی کا عالم یہ ہے کہ کوئی بڑے بڑے لوگ بھی اس سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، وہ جو بات بھی کرتا ہے دلیل سے کرتا ہے۔ میں ایک عرصہ سے اس کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، کیوں نہ میں اس کو بلاؤں۔ سبھی سرداروں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوتی تو پھر یقیناً اس کو جو ہے وہ یہاں پر بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حل کیا جائے کہ یہ تو اب اسلام جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس نے فوراً جو ہے وہ قاصد کو بھیجا کہ یمن پہنچو، وہاں پر جو حبیب نامی میرا دوست ہے اس کو فوراً بلا کر لاؤ اور اسے کہنا کہ کوئی تاخیر نہ کرے۔ ابو جہل کا قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر پہنچا اور چند ہی دنوں بعد جو حبیب تھا وہ وہاں پر مکہ میں پہنچ گیا۔ اب سبھی سرداروں کی بیٹھک ہوئی، اس کے اندر ابو جہل اس کی صدارت کر رہا تھا۔ اس نے حبیب نے پوچھا کہ ابو جہل میرے دوست کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو، اتنی اجرت میں مجھے کیوں بلایا گیا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، ایک شخص کی وجہ سے ہم سارے بہت پریشان ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو غلط کہتا ہے۔ حبیب نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگا رشتے میں تو وہ میرا بھتیجا لگتا ہے، نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حبیب کہنے لگا نام تو بہت پیارا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھہرو پہلے پوری بات سنو۔ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بہت اچھا کردار پیش کیا۔ ہم سبھی کافر کے سردار یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو صادق الامین پایا، ہم اپنی ساری امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں، کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ لیکن اب کچھ عرصہ سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے جو نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کے اندر 360 جو بت رکھے ہوئے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ غلط ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور جب اس سے کوئی بھی بندہ ملتا ہے تو وہ ایسا پرتاثیر جادو کرتے ہیں نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے وہ بندہ ان کے سحر میں آ جاتا ہے اور وہ ہل نہیں پاتا، وہ اپنی کوئی مرضی نہیں کر پاتا۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، نمبر 1 تو یہ جسمانی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایب نارمیلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے واقعی انہوں نے کوئی ایسا جادو سیکھ لیا ہو جس کی وجہ سے سبھی ان کے سحر کے اندر آ گئے ہوں۔ لیکن پریشان نہیں ہونا، میرے پاس دونوں چیزوں کا حل موجود ہے، کیونکہ میں حکیم بھی ہوں اور میں حکمت کے طور کے اوپر ان کا جو ہے وہ علاج بھی کر دوں گا، اور اگر وہ جادو وغیرہ کی کوئی بات ہوئی تو اس کے لیے بھی میرے پاس دلائل موجود ہیں جس کی وجہ سے میں ان سبھی چیزوں کو رد کر سکتا ہوں۔ بس آپ ان کو بلائیے، میں ان سے کچھ باتیں کروں گا۔ سبھی جو ہے مکے کے کافر سردار خوش ہو گئے کہ لو جی اب مسئلہ حل ہو گیا، یہ تو واقعی بہت شاطر بندہ نکلا۔ حبیب نے ابو جہل سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو بلائیے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ
مجھے یہ بتاؤ حبیب کہ تم کرو گے کیا؟ تو حبیب کہنے لگا کرنا کیا ہے، پہلے میں جسمانی طور پہ چیک کروں گا، حکیم ہوں، نبض دیکھوں گا کہ جسمانی مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا او نہیں 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 نہیں، ہاتھ نہیں پکڑنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص بھی ان کو چھو لیتا ہے، جو ان کو ہاتھ لگا لیتا ہے، وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو حبیب کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس اس کا ایک اور حل بھی ہے، میں چھوؤں گا نہیں لیکن میں ان سے کچھ سوال و جواب کروں گا، ان سوالوں سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ یہ کیفیت کیسی ہے اور اس حساب سے میں اس کا علاج کر دوں گا۔ یہ سننا تھا تو ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں بالکل نہیں حبیب، باتیں نہیں کرنی، ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کے اندر 6 کینکریاں لی، میں نے جا کے پوچھا مٹھی بند کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے۔ تو آگے سے مسکرا کے مجھے کہنے لگے کہ تیرے ہاتھ کی مٹھی میں کیا ہے یہ میں بتاؤں، یہ نبوت نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا تو پھر نبوت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ کی کینکریاں بولیں کہ میں کون ہوں۔ تو حبیب ہاتھ میرا، مٹھی میری، کینکریاں میری، جب میں اپنے کان کے پاس لے کر گیا تو وہ اس کا کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ تو اے حبیب یہ غلطی نہیں کرنی، ان سے بات نہیں کرنی، ان کا انداز اتنا خوبصورت لگتا ہے، دل کو اتنا بھاتا ہے کہ ان کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ باتیں کرنا لگ پڑتی ہے، ہر چیز خود سے بولنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بولتی ہے جو وہ نہیں چاہ رہی ہوتی۔ تو حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نبض نہیں دیکھوں گا، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں بات نہیں کروں گا، میں آنکھوں میں دیکھوں گا اور آنکھوں کی پتلیوں سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ یہ کہاں پر کیا پرابلم چل رہی ہے۔ ابو جہل باقی سرداروں سے کہنے لگا کہ یار اس کو حبیب کو سمجھاؤ کہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا، میں نے دیکھا تھا کہ ایک بلال ہمارا غلام جو ہے انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو آج تک وہ ان کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ میں نے تجھے جان سے مار دینا ہے تو آگے سے وہ بلال غلام مجھے کہتا ہے کہ مار دو۔ اگر میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہے تو مجھے اس موت کی بھی پرواہ نہیں۔ تو حبیب کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں بات نہیں کروں گا، میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھوں گا، میرے پاس ایک اور حل بھی ہے، میں ان کی خوشبو سونگھوں گا، اس سے اندازہ لگا لوں گا کہ کہاں پر کیا مسئلہ ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یار اس کی خوشبو جو ہے وہ جہاں سے گزر جاتے ہیں، مکہ کی جس گلی سے گزر جاتے ہیں، کئی کئی دن وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس کی خوشبو میں بھی ایک سحر ہے جس کو ہر کوئی جو ہے وہ سونگتا پھرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے کہ آقا جی میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کوئی تحفہ عطا فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک خشک ٹہنی لے کر آؤ وہ کھجور کی، اور وہ شیشی لے کر آؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند بوندیں اپنے پسینے کی ایسے اتاریں اور اس شیشے کے اندر ڈال کر دیں اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کو یہ خوشبو لگا دو۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور جا کر انہوں نے وہ اپنی بیٹی کو وہ خوشبو لگا دی شادی والے دن، اور جو دلہا آئے ان کو بھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک لگا دیا۔ تو نکاح کے بعد اس علاقے کے اندر ان کا گھر خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا کہ اس گھر سے جب بھی گزرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ امام عسقلانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 800 سال بعد پیدا ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بزرگ ہوا تو میں مدینہ پاک کے اندر گیا، میں نے یہ جب پڑھا کہ اس خاندان سے خوشبو آتی ہے، اس کے بچوں میں سے خوشبو آتی ہے، تو میں نے وہاں پر جا کر اس نسل کو ڈھونڈا تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 850-900 سال بعد بھی اس لڑی میں سے ان کے بچوں میں سے خوشبو آتی ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے حبیب تم ان کی خوشبو کی بات کرتے ہو، ان کی تو خوشبو میں بھی سحر ہے، ان کی خوشبو میں بھی جادو ہے، وہ عام ہستی نہیں لگتے۔ تو حبیب کہنے لگا کہ اے ابو جہل اگر میں نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ان سے بات نہیں کرنی، ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا، ان کی خوشبو کو نہیں سونگنا تو مجھے بلایا کیوں ہے؟
تو مکہ کے باقی سردار کہنے لگے کہ اے ابو جہل، جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی، آپ اس طرح کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر بلائیں۔ ابو جہل نے اسی وقت پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا جائے یہاں پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑی کہ کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے۔ اتنے میں پیچھے جو پنچایت جو انہیں سجائی ہوئی تھی کافروں نے، اس پنچایت کے اندر ابو جہل نے کہا کہ کوئی بندہ، کوئی سردار بھی اٹھ کر ان کا استقبال نہیں کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی وہ آتے ہیں تو آپ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ آپ فرشتوں کو ساتھ لے کر جائیں اور جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو ان کو زبردستی پکڑ کر ان کو کھڑا کر دینا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہ سارے استقبالاً کھڑے ہونے چاہیے۔ اسی اثناء میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ابو جہل اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو جہل کو دیکھنا تھا تو باقی سردار بھی آہستہ آہستہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھی کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا گیا؟ تو حبیب جو ہے اس نے ہمت کی تو اس نے بتایا کہ میں اس ابو جہل کا دوست ہوں، اس کے ساتھ میں تجارت کرتا ہوں، یمن سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کچھ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے ہم سب کو بنایا ہے، اور میں اس کا آخری اور سچا نبی ہوں۔ لیکن حبیب کہنے لگا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ دیکھیں، جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی طاقت آسمانوں تک نہیں ہوتی، ان کی طاقت دنیا تک ہوتی ہے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں ان کی طاقت لامحدود ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں آسمانوں کے اوپر کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھائیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو مان جائیں، اور اگر آپ جادوگر ہوئے تو یقیناً آپ آسمانوں کے اوپر طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، آپ کوئی ایسی دلیل ہمیں پیش نہیں کر سکیں گے۔ حبیب کی یہ دلیل کی وجہ سے سارے مکے کے کافر خوش ہو گئے کہ لو جی اب بات بنی کہ اب آسمانوں کی بات ہوئی، آسمانوں سے معجزہ مانگیں گے، کوئی ایسی چیز مانگیں گے جو کائنات کے اندر کبھی ہوئی ہی نہ ہو، ہم وہ بات جو ہے وہ مانگیں گے۔ تو حبیب یمنی اس داد اور اس حوصلہ افزائی کے اوپر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرے دو سوال ہیں آپ سے۔ پہلا سوال جو ہے وہ میں کروں گا اور اس کا جواب آپ دیں گے، اور دوسرا سوال جو ہے وہ اس کے بعد ہوگا، اور وہ سوال بھی آپ بتائیں گے کہ میرے دل میں کیا ہے، اور اس کا جواب بھی آپ دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب سے کہا کہ مجھے تمہاری دونوں باتیں منظور ہیں، اگر وہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں، ہم تو آئے ہی اسی لیے ہیں، اگر آپ سچے نبی ہوئے تو ہم سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ حبیب نے اپنے باقی کافر ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کی کہ کوئی ایسا سوال کیا جائے جو کہ آسمانوں سے ریلیٹڈ ہو۔ آسمان کی طرف نظر پڑی تو 14ویں کا چاند روشن تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ آ جاؤ، چاند کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے چل پڑے، اور پیچھے جو ہے وہ ابو جہل جو ہے اس کا منہ لٹک گیا۔ باقی سرداروں نے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہو گیا، پریشان کیوں ہو گئے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو انہوں نے کر بھی لینا ہے۔ مکہ کے اندر جب چاند دیکھا جاتا تھا تو جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ کر دیکھا جاتا تھا، جو کہ صفا اور مروہ کے ساتھ ایک متصل پیچھے بہت بڑا پہاڑ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ کر ہم چاند کو 2 ٹکڑے کریں گے۔ سبھی مکہ کے کافر پیچھے پیچھے چل پڑے، بڑے خوش تھے، بڑے خوش انداز سے چل رہے تھے کہ آج جو ہے وہ آزمائش پوری ہو جائے گی، آج ہم جیت جائیں گے، آج ہماری پہلی فتح کا دن ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل ابو قبیس کے اوپر گئے، دیکھا 14ویں کا چاند تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور چاند کی طرف ایسے اشارہ کیا،
ابھی صرف اشارہ کیا، نہ اس کو کاٹا نہ کچھ اور کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کا اشارہ دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی اس طرف چلا گیا اور ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی اس طرف چلا گیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کے نام لے کر پکار کر کہا کہ دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، دیکھو دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، گواہ رہنا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابھی سبھی کافر جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی چاند آدھا ادھر چلا گیا، آدھا ادھر چلا گیا۔ حبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اب اس کو واپس جوڑیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اشارہ کیا اور چاند جڑ گیا۔ قرآن پاک میں سورہ قمر کی پہلی آیت نازل ہوئی اور قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ حبیب نے پوچھا کہ اب مجھے بتائیں کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اے حبیب، یمن کے اندر تیری ایک بیٹی ہے جو نابینا ہے، جو گونگی اور بہری ہے، چل پھر نہیں سکتی، تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ حبیب نے یہ سننا تھا کہ یہ میری راز کی باتیں ان کو کیسے پتہ چل گئی، تو اس نے کہا کہ باقی کافروں کو چھوڑیں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ باقی جو کافر تھے وہ پریشان ہو گئے کہ جن کو سب سے بڑا ہم مہرہ بنا کر لے کر آئے تھے وہ تو خود ان کے ہاتھوں پر بک گئے، وہ تو خود ان پر نثار ہو گئے۔ لیکن وہ باقی ابو جہل کہنے لگا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جادو ہے، آپ کا جادو آسمانوں پہ نہیں چلا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہماری نظر بندی کر دی، ہم ابھی اس بات کو نہیں مانیں گے، ہم دیکھیں گے کہ باہر جو قافلے ہمارے تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں اب وہ واپس آتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، ان سے دلیل لیں گے، ان سے ثبوت لیں گے کہ واقعی آپ نے کچھ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تو پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے اور پھر اسلام قبول کریں گے۔ خیر، اسی اثناء میں حبیب یمنی اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے، جا کے دروازے پہ دستک دی تو کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کی نابینا بیٹی تھی، جو سن نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، اسی بیٹی نے آگے دروازہ کھولا۔ حبیب اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹی کیا ماجرا ہوا، تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ آپ کے جانے کے بعد میں ایک رات سوئی ہوئی تھی کہ میری خواب میں ایک پیارے حسین چہرے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنا دست شفقت رکھا اور میری ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، میری ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے لوٹا دی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھو، میں نے پھر کلمہ پڑھا۔ تو حبیب کہنے لگے کہ میں ابھی بہت خوش قسمت ہوں کہ میں انہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کے آیا ہوں، میں نے ان کے دست کرم کے اوپر اسلام کو قبول کیا اور کلمہ پڑھا، مجھے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ بیٹی کہنے لگی کہ بابا جان میں زیادہ خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے پاس وہ آ کے انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر ابو جہل اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہتا تھا کیونکہ سبھی سرداروں کے آگے، اپنے دوست کے آگے وہ ذلیل ہو چکا تھا، اور اس نے باقی قافلوں کی جو ہے اس کی چھان بین شروع کر دی۔ جو بھی قافلے آتے ان سے پوچھتا کہ کیا تم نے کوئی فلاں رات کو، فلاں تاریخ کو تم نے کوئی انہونا واقعہ دیکھا؟ تو بہت سارے قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ پہلے دو ٹکڑے ہوا پھر وہ جڑ گیا، کیونکہ 14ویں رات تھی اور 14ویں رات کے اندر بہت واضح تھا یہ سارا کچھ۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ خوبصورت معجزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ قمر کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ناظرین اکرام، کتنی خوش قسمت وہ وادیاں ہیں مکہ اور مدینہ کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انگشت مبارک کے صدقہ جس کی وجہ سے چاند ٹوٹ کر جڑ گیا، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی ہوئی تقدیروں کو بھی جوڑ دے۔ اے چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Thank you.